بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الی آخر السورہ صدق اللہ العظیم۔ رحمان نے اپنے حبیب کو سکھایا ہے قرآن، پیدا فرمایا انسان کو، نیز اسے بیان سکھایا۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام اور سعید ساعتوں میں ہم قرآن پاک کے مختلف علوم و معارف، ان کی مختلف آیات اور صورتوں کے تناظر میں سیکھنے، جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی تسلسل میں آج کا ہمارا موضوع سورۃ الرحمن، جس کو قرآن پاک کی دلہن یعنی عروس القرآن کہا گیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ یہ مکی عہد میں نازل ہوئی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود انہوں نے ایک ایسے موقع پر صحن کعبہ میں تلاوت کی جب صحابہ کرام انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے امور اور ہمارے عقائد پر کفار بہت زیادہ معترض ہوتے ہیں، لیکن براہ راست ان کو قرآن پاک سننے اور سمجھنے کے لیے بھی تو کوئی موقع میسر آنا چاہیے۔ چنانچہ اس مشاورت کے بعد مختلف صحابہ نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ صحن کعبہ میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود انہوں نے لیڈ لی اور انہوں نے کہا کہ صحن کعبہ میں جہاں کفار اور مشرکین اپنی مختلف مجلسیں آراستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان جا کے میں قرآن پاک پڑھوں گا۔ اور ابھی یہ گفت و شنید کا سلسلہ جاری تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحن کعبہ میں مقام ابراہیم کے پاس جا کر آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی۔ سورہ رحمان، اس کا الفاظ کا شکو، اس کی ردیف بندی، اس کی قافیہ پیمائی اور اس کے جملوں کی شہامت، کفار ابتدائی طور پر تو زیادہ متوجہ نہ ہوئے، اس لیے کہ ان کے خیال میں عبداللہ ابن مسعود اور پھر ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ شاید ابھی اتنے قابل توجہ نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کلام کہنے والا کون آدمی ہے، اس کا قبیلہ کیسا ہے، اس کی انفرادی شخصیت کیسی ہے۔ لیکن یہ اللہ کے دین کی برکت ہے کہ وہ جس کو اپنے دائرہ رحمت میں لیتا ہے پھر اس کو عزتوں عظمتوں سے بھی سرفراز کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ کی صدائیں سورہ رحمان کی آیات کی تلاوت کے ساتھ صحن کعبہ میں بلند ہوئیں اور کفار جو ہیں مشرکین ان پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ ابتدائی طور پر انہوں نے اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن بالآخر ان کا صبر کا پیمانہ اور ضبط کا دائرہ لبریز ہوا اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود پر حملہ کر دیا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود بتدریج سورہ رحمان کی تلاوت فرماتے رہے اور اس کی روشنی اور رنگتیں، نگہتیں، خوشبوئیں صحن کعبہ میں بکھیرتے رہے۔ یہ کوئی نیا منظر نہیں، اس مکہ کی وادی نے اس طرح کے مناظر بہت سے دیکھے۔ حضرت بلال دہکتے کوئلوں پر احد احد کی صدائیں بلند کرتے تھے، اور اقبال نے اسی مقام پہ کہا تھا کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، چمی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الارا۔ اوائل دور میں جب ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہ واقعات پڑھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک سننے، سمجھنے اور سیکھنے میں اور پھر اس کے ابلاغ میں کتنی مشکلیں اٹھائیں، تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن کس قدر آسانی اور سہولت کے ساتھ آج میسر آ رہا ہے، اور پھر بھی ہم اپنی ساری طاقت اور توانائی اس سمت لگانے میں تھوڑا اعراض کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمار، حضرت بلال، نہ جانے اور کیا کیا صحابہ اکرام کے واقعات، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ قرآن پاک سمجھنا، سیکھنا اور پڑھنا، اور پھر صحن کعبہ، اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مجلس،
آج اس تناظر میں ہم سورہ رحمان، اس کے مضامین، اس کے علوم و معارف، اس سے اکتساب فیض کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت معروف اور معتبر شخصیات موجود ہیں۔ علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، علامہ سید علی رضا شاہ صاحب، اور حمد باری تعالیٰ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد ہمایوں قادری۔ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اللہ رب العزت کا ایک اسم مبارک القدوس، ہر عیب سے پاک، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ القدوس کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو طہارت اور پاکیزگی کے ولولوں اور جذبوں اور دائیوں سے آراستہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو پاکیزگی اور طہارت کے دائیں اور جذبے مستقل بنیادوں پر عطا کرے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع اور سورہ رحمان، اور سورہ رحمان، اس کے الفاظ، اس کا شکوہ اور اس کی ردیف بندی، اس کی قافیہ پیمائی، اور پھر اس میں فصاحت و بلاغت، اس کا جوبن اور شباب، میں ابتدائی طور پر چاہوں گا کہ اس کے آپ فضائل اور مضامین یہ آپ عطا فرمائیں، اور اس کے بعد پھر چیدہ آیات جو ہیں اس کے اہم مضامین پر ہم آپ سے رہنمائی لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ نور قرآن پروگرام کی برکت ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے ان پر نور لمحات میں ہمیں سحری کے بعد اس وقت تک قرآن مجید کا نور حاصل کرنا اس پروگرام کی نسبت سے حاصل ہو رہا ہے۔ اور یہ رمضان شریف کا اصل جو دائیہ اور جذبہ ہے وہ تو ہے ہی، یہ ہے ہی قرآن کا مہینہ۔ رمضان اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے سامعین بھی اور یہ ہمارے انتظامیہ کے لوگ بھی خوش قسمت ہیں کہ ان کو نور قرآن میں حصہ لینے کی اللہ سعادت عطا فرماتا ہے۔ اور اس میں آپ جیسے اسکالر اور علماء جو ہیں ان کی جو ہمیں سرپرستی میسر ہے اس پر بھی یقیناً ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ چلیں ڈاکٹر صاحب، آپ کی محبتیں ہیں۔ سورہ رحمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان ایک مرتبہ تلاوت فرمائی صحابہ کرام کے سامنے، تو صحابہ کرام بڑے پیار اور محبت سے سنتے رہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بعد میں فرمایا، میں نے جنات کو یہ سورت سنائی، وہ تو بولے اور تم چپ رہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنات نے کیا کہا؟ فرمایا، جب بھی میں یہ پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات اس پر کہتے تھے، یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تیری تمام نعمتوں کو مانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ روایت فرماتی ہیں کہ سورہ رحمان، سورہ حدید اور سورہ واقعہ، ان تین سورتوں کی تلاوت کرنے والوں کو زمینوں اور آسمانوں میں جنت الفردوس کا رہائشی اور مکین کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں نیشنلٹی مل جاتی ہے، نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ یہ ذرا دہرا دیں، ہمارے سامعین متوجہ ہو جائیں۔ سورہ واقعہ، سورہ حدید اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والوں کو زمین و آسمان میں جنت الفردوس کا مکین کہہ کے پکارا جاتا ہے، ان کا سٹیٹس تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے۔ اور آپ نے بھی حضرت مولا کائنات کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ قرآن پاک کے اندر اس کا جو مقام ہے یہ پورے قرآن کی زینت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سورہ رحمان کی عزت و عظمت کے لیے اتنا کافی ہے، الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا خدا کا کلام اپنے حسن و زینت میں لاجواب ہے، اور اس بے عیب کلام کی زینت سورہ رحمان ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ سورہ رحمان کو اللہ پاک نے کس عزت اور کس اعزاز سے نوازا ہوا ہے۔ یہ مفتی صاحب جو علامہ البیان ہے نا، بیان کی آج ماشاءاللہ آپ کی جولانی وہ بھی پہلے سے زیادہ تیز ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب یہاں جو الرحمن ہے، یہ اس کا نام ہی نام خدا پر ہے، سبحان اللہ، الرحمن۔ اور جب ہم الرحمن کو دیکھتے ہیں، اس پر علماء نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان، اس کی رحمت کا دسترخوان اتنا وسیع ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میرا انکار کرنے والا ہے، یہ میرے آگے سر جھکانے والا ہے، یہ مشرک ہے، کچھ بھی ہے، وہ اپنے دسترخوان کرم سے وہ سب کچھ سب کو عطا فرماتا ہے۔ اور امام غزالی کہتے ہیں کہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے، پہلے تو اس نے ہمیں انسان بنا دیا خالصتاً اس کے کرم سے، دوسرا اس نے یہ کرم کیا کہ ہم پر کرم کرتے ہوئے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی، تیسرا اس نے ہم پر یہ کرم کیا
کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا، مغفرت فرمائے گا۔ اور امام غزالی کہتے ہیں اس وقت تو کرم کی حد ہو جائے گی کہ جب اپنے چاہنے والوں کو وہ اپنا دیدار عطا کرائے گا، دیدار عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس کی رحمت کا انداز ہے۔ اور پھر یہاں بڑی خوبصورت بات ہے، الرحمن علم القرآن، الرحمن نے قرآن کی تعلیم دی۔ اچھا، قرآن کی تعلیم کا ذکر ہے، متعلم کا ذکر نہیں ہے۔ اس پر مفسرین نے ایک خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ متعلم کی عزت و عظمت کی شہرت ہی اتنا ہے، نام نہ لیا جائے تو کائنات کا ذہن اس ذات کی طرف جاتا ہے، اور وہ ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک ہے رحمان، ایک ہے متعلم نبی پاک، ایک ہے قرآن۔ ڈاکٹر صاحب ایک خوبصورت بات یہ ہے، معلم رحمان ہے، متعلم رحمت للعالمین ہے، اور جو کتاب ہے وہ رحمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تینوں حیثیتوں سے اگر ہم دیکھیں، جو بندہ قرآن سے، نبی پاک سے اور خدا سے تعلق جوڑ لیتا ہے اسے رحمت گھیر لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، تعلیم قرآن دینے والوں کو رحمت کا پہلو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ رب نے اپنے حبیب کو پڑھایا تو رحمت کے خاص جلووں میں۔ اب میں لمبی چوڑی تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، جب قرآن میں سب کچھ ہے تو نبی پاک کو رب نے سب کچھ پڑھایا ہوگا۔ کوئی استاد بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کتاب کا کچھ حصہ بتا دے اور کچھ نہ بتائے، یہ تو دیانت کے خلاف ہے۔ جب سارے چاہتے ہیں کہ میں ساری کتاب اپنے شاگردوں کو سمجھا دوں، جب پڑھانے والا خدا ہو، پڑھنے والے مصطفیٰ ہوں اور ہو کتاب الہی، تو پھر اللہ نے جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ محبوب کو عطا فرما دیا۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ علم مصطفیٰ سے رب نے کوئی چیز چھپائی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں عام ان پڑھ لوگوں میں یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے، جی فلاں چیز نہیں، فلاں چیز نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جس چیز کا آپ کو علم نہیں تھا وہ سارے کا سارا جنوا دیا، اور یہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ تو کوئی چیز رب نے چھپائی نہیں۔ اور آگے فرمایا خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ۔ اچھا، میں آج چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو علمہ البیان اور بیان کیا ہے، اور بیان جو ہے یہ الگ سے ایک عطائے الہی ہے، اور یہ کسبی ہے، یہ وہبی ہے، اور یہاں بیان سے کیا مراد ہے، اور آپ چونکہ صاحب بیان ہیں تو آپ سے اس پر مزید میں ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا۔ اپنے دوسرے مہمان شاہ صاحب، 4 چیزیں ہیں جن کا مفتی صاحب نے ذکر کیا، رحمان اور پھر قرآن اور انسان اور پھر بیان۔ سبحان اللہ۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ بہت خوبصورت گفتگو قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، اور سورہ رحمان یہ جس طرح کہ اس نام کے ابتدا اس سورت پاک سے ہو رہی ہے، اور حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری تفسیر ضیاء القرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ رب العزت کی شان رحمانیت کی تجلیاں ہر طرف جلوہ راز ہے۔ اور یہ جو آپ نے 4 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یہ 4 ایسے حقائق ہیں جو بڑے دلچسپ بھی ہیں اور بڑے عجیب بھی ہیں، اور اگر غور فرمائیں تو ہم وزن بھی ہیں۔ الرحمن اور الرحیم، یہ جو 2 اللہ رب العزت کے اسماء گرامی ہیں، یہ ان دونوں کا مادہ ایک ہے۔ الرحیم اور الرحمن کا مادہ رحمت سے ہے۔ ان دونوں الفاظ کے علاوہ کوئی لفظ ایسا نہیں جو اللہ کے اسماء 2 اسماء کو آپس میں جوڑنے والا ہو، اور جب رحمت کامل ہو اور مستقل ہو تو اسے رحیم کہتے ہیں۔ اور رحمان کا معنی ہے جب اس کی رحمت کا سمندر اپنے پورے جوبن پر ہو تو اسے الرحمن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الرحمن علم القرآن، یہاں اہل علم فرماتے ہیں کہ علامہ یعلم یہ متعدی ب2 مفعول ہے، یعنی یہ 2 مفعول چاہتا ہے۔ تو ایک مفعول کا تو یہاں پر ذکر کیا علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی، مگر تعلیم کس کو دی اس کا یہاں پر ذکر نہیں فرمایا۔
تو علماء اور مفسرین نے بڑا خوبصورت یہاں پہ نقطہ اٹھایا. وہ فرماتے ہیں کہ جس کو تعلیم دی جا رہی ہے وہ ذات اتنی معروف ہے کہ اس مفعول کو یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر دیکھیں علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی. تو باقی چیزوں کی تعلیم کس نے دی ہے؟ سائنس کی تعلیم کس نے دی ہے؟ حکمت کی تعلیم کس نے دی ہے؟ علم ارضیات کی تعلیم کس نے دی ہے؟ علم فلکیات کی تعلیم کس نے دی ہے؟ باقی تعلیم بھی تو وہی دینے والا ہے. مگر اللہ کی رحمت کا عظیم شاہکار ہے یہ قرآن مجید. تو اس کو بطور خاص اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ علم القرآن کے باقی چیزوں کی تعلیم دینے والی ذات بھی وہی ذات ہے، مگر اس کی جو شان علم کا اور شان رحمانیت کا جو فیض قرآن سے جو چشمے پھوٹ رہے ہیں وہ کسی اور چیز سے نہیں. اور پھر فرمایا خالق الانسان، اس نے انسان کی تخلیق فرمائی. تو باقی چیزوں کی تخلیق بھی اس نے فرمائی ہے، لیکن اس کی قدرت کا جو عظیم شاہکار ہے وہ حضرت انسان ہے. اور پھر فرمایا علمہ البیان، اس نے بیان سکھایا انسان کو باقی چیزیں بھی اس نے عطا فرمائی ہیں. اس کو دیکھنے کی قوت عطا فرمائی ہے، سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، پکڑنے کی قوت عطا فرمائی ہے، چلنے کی قوت عطا فرمائی ہے. لیکن جو چیز انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو حیوان ناطق کہتے ہیں، وہ بیان کی قوت ہے. اور آج کی ہماری میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کے دماغ میں جو سپیس ہے اس میں سب سے زیادہ سپیس جس چیز کے لیے ہے اس کو ہم سپیچ کی پاور کہتے ہیں، اس کو ہم بیان کی طاقت کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں کیسا خوبصورت ایک ایک لفظ کیسا پیارا ہے. یعنی یہ جو انسان کا برین ہے، ذہن ہے، اس کے اندر مختلف ایریاز ہیں بالکل، اور اس میں کوئی چیز ریسیو ہوتی ہے اور پھر ریپروڈیوس ہوتی ہے. مفتی صاحب یعنی علوم آپ سیکھتے ہیں پھر اس کا ابلاغ کرتے ہیں. یہ بیان کے حوالے سے بہت بنیادی چیز ہے. آپ کے جیسچر ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ کچھ اور نکات جو ہیں وہ بھی باہر آنے کے لیے کچھ بےتاب ہیں. جناب ڈاکٹر صاحب یہاں خالق الانسان میں کا ترجمہ جو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے سبحان اللہ، وہ دل میں اتر گیا ہے. وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ انسانیت کی جان محمد کریم کو پیدا کیا. سبحان اللہ، الانسان سے انسان کامل مراد. اور یہ خالق الانسان کا جب یہ ترجمہ کیا جاتا ہے نا کہ محمد کریم کو پیدا کیا، تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ قرآن کی وہ ساری آیتیں اس پر جھومتی ہیں جہاں اللہ اپنے محبوب کو کہتا ہے فلا و رب کا اذ قال ربو کا، محبوب آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا رب. ایک تخلیق محمد کے لیے ہی ساری کائنات کو تخلیق کیا گیا. جو اس کے بعد ہے علمہ البیان، کہ محمد عربی کریم کو پیدا کیا اور انہیں بیان کی تعلیم دی. اظہار ما فی الضمیر، ہر انسان کو اللہ پاک نے نطق دیا ہے، لیکن جو لہجہ میرے پاک نبی کا تھا وہ تو حضور کا تھا. واہ، خدا کی خدائی میں جو لہجہ خدا میں بولتا ہے وہ محمد عربی کریم کی ذات ہے. سبحان اللہ. ہم جب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے قرآن کی تعلیم دی ہے، تو میں اس پر ایک بات عرض کروں گا. رسول اللہ علیہ السلام کے ایک غلام کا واقعہ امام شعرانی نے نقل کیا ہے. وہ رسول اللہ کی امت کے ولیوں میں سے تھے. وہ کہتے تھے الف لا، الف سے لے کر یا تک کوئی ایک حروف تہجی میں سے حرف پڑھو، میں ساری شریعت اس سے بیان کر دوں گا. واہ. اور یہ ان کو کہاں سے ملا تھا؟ ہر روز وہ نبی پاک کا دیدار کرتے تھے. سبحان اللہ. تو ایک حرف. اچھا میں کبھی سوچتا ہوں کہ جس نبی پاک کے در کے فقیروں کا علم اتنا ہے کہ ایک حرف تہجی سے پوری شریعت بیان کر دیتے ہیں، مصطفیٰ خدا سے پڑھیں، اس کا اندازہ اگر کوئی عقل مند لگانا چاہے تو میں اسے بے عقل ہی کہوں گا. یہاں اندازہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. علم خدا کو اللہ نے فضل عظیم کہا ہے، اور فضل عظیم کا مطلب یہ ہے فضل حساب کتاب میں نہیں لایا جا سکتا. اچھا نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے حسن بیان کیوں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جس نبی کو بھیجا ہے اسے دو چیزیں بطور خاص عطا کی ہیں، ایک چہرے کا حسن، ایک آواز کا حسن. ڈاکٹر صاحب جس کو دیکھنے کو جی نہ چاہے اس کی بھی کوئی نہیں سنتا، اس کی بات سننے کو دل ہی نہیں چاہتا. دل ہی نہیں چاہتا. اسی لیے اللہ نے سارے نبی سونے بنائے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کسی کوڑے سے کبھی واسطہ نہ ہمارا نہ ڈالے دنیا اور آخرت میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے لہجے کا، آواز کا حسن دیا ہے. اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں
تمام نبیوں کا چہرہ حسین تھا، تمام نبیوں کا لہجہ حسین تھا، لیکن ان سب میں سے میرے چہرے جیسا چہرہ بھی کسی کا نہیں اور میرے لہجے جیسا لہجہ بھی کسی کا نہیں۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمام انبیاء کرام کو یہ بیان کی دولت حاصل تھی، لیکن علامہ البیان یہ جب معراج پر پہنچتا ہے تو وہ خطابت اور وہ بیان ذات محمد عربی کریم کو نصیب ہوتی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ پھر آگے بھی۔ اور اس پر مجھے اب ایک بات کہنی پڑے گی، حضرت امام حسن علی مقام علیہ السلام کو مولا کائنات نے ایک دن فرمایا تھا کہ حسن کسی دن تقریر ہی سنا دو۔ واہ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سونے بندے سے ویسے بھی جی چاہتا ہے یار ہم سے بات کرے، واہ کہ بات سے بات نکلے اور بات سے بات نکلے، اور اس طرح چلو دیکھنا تو نصیب ہوگا۔ اور اس پر حضور علیہ السلام کا ایک اور حدیث بھی ہے، سرکار نے فرمایا تھا ضرورت کبھی پڑ جائے تو کسی سونے بندے سے مانگا کرو، چلو لینا دینا تو بات کی بات ہے، اللہ کے حسن کے تجلیات تو دیکھ لو گے۔ اب امام حسن پاک نے کہا کہ ابا جان میں آپ کے سامنے تقریر کروں گا؟ آپ نے فرمایا میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، تم تقریر تو کرو۔ امام حسن پاک نے تقریر کی، تقریر کر کے والد کے پاس ہے تو حضرت امام حسن کو مولا مرتضیٰ نے کہا ذریۃ بعدھا من بعد، سبحان اللہ، یہ اولاد جس کی ہوتی ہے انہی کا حصہ ہوتا ہے۔ مطلب کیا تھا، حسن بول تم رہے تھے اور تمہارے لہجے میں لہجہ رسول اللہ کا نظر آ رہا تھا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیان سکھایا۔ اس بیان سے یہاں پر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے علامہ البیان قرآن کا بیان، یہ جو سارے 30 پارے ہیں ان کا بیان حضور کو اللہ نے سکھایا۔ اب کوئی بندہ حدیث رسول سے بے نیاز ہو کر قرآن کے دامن سے وابستہ ہوگا تو گمراہ ہوگا۔ حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح قرآن اللہ نے اتارا ہے، نبی پاک کو قرآن کا بیان بھی اللہ نے ہی سکھایا ہے۔ تو اس پر میں اتنا عرض کروں گا، خدا تک بھی مصطفیٰ کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا اور حدیث کے بغیر قرآن سے بھی کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا، یعنی دونوں لازم و ملزوم، لازم اور ملزوم ہے۔ شاہ صاحب کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ میں ایک آخری جملہ پہلی گفتگو سے میں تھوڑا سا مس ہو گیا تھا، اس کو عرض کر کے آپ کی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ یہ 4 چیزوں کی طرف جس طرح میں نے اشارہ کیا کہ الرحمن، قرآن، انسان اور بیان، یہ چاروں کس طرح وزن پہ آ رہی ہیں، بڑی خوبصورت فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور کڑی کے ساتھ کڑی ملتی ہوئی آ رہی ہے۔ ویسے تو رمضان بھی آ جاتا ہے اور رمضان بھی آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی اور اس کے راوی بھی، ان کا نام بھی اسی وزن پہ آ رہا ہے، جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن پاک کی تعلیم دے۔ اور سورہ رحمان جس طرح کے مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت اس کی تشریح فرمائی، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس سورہ مبارکہ میں جہاں اللہ رب العزت کی نعمتوں کے تذکرے ہو رہے ہیں، اس کی شان کے تذکرے ہو رہے ہیں، اس کی شان رحمانیت کا ذکر ہو رہا ہے اور حور و قصور کا اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، زمینی نعمتوں کا اور آسمان کی نعمتوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں، تو وہاں انسان کو یہ بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے انسان، یہ دنیا چند روزہ ہے اور اس چند روزہ زندگی کے بعد ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ اس کی طرف تم نے توجہ کرنے کی ضرورت۔ شاہ صاحب کچھ کالر ہیں ہمارے ساتھ، وہ بھی گفتگو میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اجازت ہے جناب؟ جناب جی السلام علیکم، میاں اسلم صاحب ہیں جناب۔ السلام علیکم جی۔ علیکم السلام، احمد پور شرکیہ سے، جی جی، اچ شریف کی سرزمین سے۔ بالکل جی، بالکل میرے نزدیک ہے۔ اچھا سوال میرے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ ایک تو پتہ یہ کرنا تھا قرآن شریف میں کل کتنے سجدے ہیں جی، دوسرا یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکروں میں رات کو محفل شبینہ پڑھی جاتی ہیں تو پڑھنے والا تو سجدہ ادا کر لیتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں، کیا ان پر بھی سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا یہ ایسا کرنے والے گناہ گار تو نہیں ہوتے؟ جی یہاں باتیں ہیں جی کہ سجدے اور مقامات سجدہ کتنے ہیں، اور جب اس کو بلند آواز میں پڑھا جا رہا ہے تو جو لوگ سنتے ہیں کیا ان کے لیے بھی لازم ہے؟ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی خاور صاحب آپ کو خوش آمدید۔
خوش آمدید بخاری صاحب، صدر سلامت رہیں. یہ 92 نیوز کا پہلا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں نیوز کے ڈائریکٹ آپ کال لے رہے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جی آپ کو بھی آپ خوش آمدید بھی، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بخاری صاحب آپ نے تو آنکھیں کھول دی، صبح صبح ہم سو جاتے تھے، آپ پروگرام دیکھیں گے. آپ یہ ہم بھی ایسا ہی کرتے تھے، لیکن یہ گرامی نور آپ قرآن کی جو ہے برکت میرا ہے. ان سے سوال ہے جی کہ 3000 سال پرانی تاریخ جو ہے نا، اس سے آگے یہ حضرت موسیٰ کی ہے، 7000 سال پرانی حضرت ابراہیم کی ہے. تو میں پلیز میرا سوال سنیے، میرا بہت پیاسا ہوں، 1 سال ہو گیا مجھے اس سوال کے پیچھے، اور اللہ کی قسم جواب نہیں آتا، ورنہ آپ لوگوں کو مطلب تکلیف دلا دیتا. تو جو بیت المقدس ہے قبلہ اول مسلمانوں کا، یہ کس نبی نے تعمیر کیا ہے؟ قرآن میں اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کو کہہ رہا ہے کہ مقدس زمین کی طرف ہجرت کر جاؤ. ان سے پیچھے کا جواب نہیں چاہیے، تو قرآن نشاندہی کر رہے تو آگے کا جواب چاہیے. جی ٹھیک ہے جی، یہ آپ تو ماشاءاللہ کوئی خود بڑے تحقیقی آدمی ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس، اس کی تعمیر اور پھر تعمیر سے پہلے یہ ارض مقدس ہے، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. آج کے موضوع کے حوالے سے بھی کچھ ہم باتیں کریں گے، اور کچھ باتیں جو ہیں ان جو ہمارے کالر نے پوچھی ہیں اس پر بات کریں گے. اور آج کا موضوع جو ہے سورہ رحمان کے مضامین، اور پھر بطور خاص اس سورت کا جو ایک ملکوتی غنا ہے، اس کے اندر جو رنگ ہے، جو حسن ہے، جو رنگ ہے، جو خوشبو ہے، اس سے ہمیں کس طرح اکتساب فیض، اکتساب علم کرنا چاہیے، اور کس طرح قلب و ذہن میں اس کی روشنیوں کو اتارنا چاہیے. اس پر ہم بات کریں گے اس مختصر سے وقفے کے بعد. سورہ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور آخری جمعے کی شرعی طور پر تو پتہ نہیں کوئی سگنیفیکنس ہے یا نہیں، لیکن جمعہ اور پھر رمضان المبارک کا جمعہ اور اختتامی جمعہ، اس احساس کے ساتھ یہ جمعہ جب ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا مہمان آیا، اس کی عزتیں، عظمتیں، بزرگیاں سایہ فگن ہوئیں، ہم نے اپنی مقدور پر کوشش کی کہ ہمارے گناہوں کے سوت دھل جائیں، اور اللہ کی رحمتیں ہمارے قلب و ذہن کو رحمتوں سے بسا دیں، منور کر دیں. لیکن یہ احساس کہ ہم اس سطح پر، جس سطح پر اس کی عبادات کا حق تھا، وہ ہم ادا نہیں کر سکے. اگر یہ احساس، محرومی اور ندامت لے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اللہ سے اس کی مغفرت، اس کی رحمت اور اس کی بخشش طلب کریں، تو پھر جمعے کی یہ ساعتیں اور رمضان المبارک، سید الشہور رمضان المبارک اور سید الایام یوم الجمعہ، اور اس کا یہ آخری جمعہ. آج کوشش کیجئے کہ رمضان المبارک کے اس جمعہ میں اس کا جو ایک پروٹوکول ہے، جو اس کا اہتمام ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر اپنی دعاؤں میں اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو، اس کے ساتھ اس خطے کو، اور پھر پورے عالم انسانیت کو، اس لیے کہ انسانیت اس وقت بڑے کرب میں ہے، اور جو اس وقت کووڈ-19 نے جو ایک عجیب صورتحال پیدا کر رکھی ہے، اس سے انسانیت بہت متذبذب اور پریشان ہے. اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک کی برکات سے، اس کی جو رحمتیں ہیں، اس کے سبب انسانیت کو، اس خطے کو، ہمارے قریے اور ہمارے ملک کو عافیت سے سرفراز کریں. مفتی صاحب کچھ سوالات بھی ہیں، اور پھر میں چاہوں گا کہ اپنی جو گفتگو ہے اس میں، چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اس کو ساتھ میں ملاتا ہوں. کل من علیہا فان، اللہ فرماتا ہے تم میں سے ہر کسی نے فنا ہونا ہے، اور اس کے آگے اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی یہ انسان نے فنا ہونا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. واہ، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. مفتی صاحب جن کا حافظہ بعض اوقات چھینتا نہیں ہے نا، جی ہاں، وہ بھی بعض اوقات کسی عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں.
ان میں دو چیزیں بڑی قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے انسان کو بتا دیا گیا منصب مل جائے، دولت مل جائے، دنیا کی نعمتیں مل جائیں تو انہی کے ہو کے نہ رہ جانا، ان کو چھوڑ کے تم نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ یہ موت سے پریشان نہیں ہونا، یہ نعمت ہے۔ اور اس پر مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی یاد آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ ہے کہ موت نعمت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے جو مومن ہوتا ہے دنیا کی مصیبتوں سے جان چھڑا کر اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ موت نعمت ہے۔ ایک جو بات میرے ذہن میں تھی جس کے لیے میں نے کی وہ بات پہلے والی اپنی، بہت سے بیچارے عمر رسیدہ لوگ ایسے بھی ہیں جو سنگین نوعیت کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، رات دن کرب میں رہتے ہیں اور یہ زندگی ان کے لیے ایک وبال بن جاتی ہے اور موت کی۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ اگر موت نہ ہوتی تو بندے تڑپتے موت کے لیے، ترستے اور مانگتے کہ ہم بوجھ بن گئے ہیں، چلا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا۔ اللہ پاک نے احسان کیا۔ اور دوسری بات جو ایک مومن کے لیے خوشی والی ہے، جس موت کے بعد آقا کا دیدار ہونا ہے وہ موت کیوں نہ نعمت۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے بات کی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے شان نزول میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قیامت کے مناظر کو اور یہ سارا کچھ پڑھ کے تو آپ رونے لگ گئے اور عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ کاش میں چارہ ہی ہوتا جسے جانور کھا لیتے، یہ تو اتنا مسئلہ ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جس کو رب کا خوف ہوتا ہے اس کے لیے تو جنات عدن میں 2 باغات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ان 2 باغات پہ مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جنت میں رب 2 باغ کیوں دے گا؟ تو فرمایا جنت میں 2 باغ اس لیے دے گا، ایک باغ میں فیملی سمیت رہو، دوسرے باغ میں یاروں دوستوں کے ساتھ گپ شپ کیا کرو۔ واہ 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 واہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا۔ اس سے یہاں محسوس ہوتا ہے اگر اللہ یہاں بھی کسی کو اچھا گھر دے کہ جس کے پاس دوست و احباب کے لیے بیٹھنے کی اچھی جگہ ہو تو یہاں کا گھر بھی جنت نما ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر ایک روایت میں آپ کو عرض کر کے گفتگو کو ختم آگے بڑھاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور ایک آدمی تھا نوجوان، اور وہ مسجد میں عبادت کا بڑا دنی تھا۔ ظاہر ہے وہ عبادت کا ہی دور تھا، لوگ بڑے عبادت اور اللہ سے تعلق رکھنے والے تھے۔ وہ اپنے باپ کی خدمت کے لیے عشاء کے بعد جاتا تو راستے میں جہاں سے ان کا گزر ہوتا تو ان کو دعوت گناہ دی جاتی اور وہ آگے چلے جاتے۔ ایک دن وہ تھوڑا سا آگے بڑھے اور انہیں فوراً قرآن پاک کی یہ آیت سامنے آئی کہ اللہ کے بندوں کو جب شیطان متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ان کو خدا یاد آتا ہے اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اتنا کہا اور وہ غش کھا کے گر پڑے۔ اب باپ نے تلاش کیا تو ان کو وہاں پایا، اٹھا کے گھر لے گئے، وہ ہوش میں آئے تو باپ نے ان سے پوچھا کہ بتائیں بیٹا یہ کیا ہوا آپ کو؟ انہوں نے پھر وہ واقعہ سنانا شروع کیا۔ جب اس مقام پر پہنچے تو وہ پھر غش کھا کے گرے اور وہ فوت ہو گئے۔ باپ نے ان کو دفن کر دیا رات کو جنازہ پڑھ کے۔ صبح حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ جوان نظر نہیں آیا؟ انہوں نے کہا فوت ہو گئے۔ تو فرمایا مجھے جنازے میں نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا حضور آپ سارا دن کاروبار سلطنت میں مصروف ہوتے ہیں، آپ کے آرام کے پیش نظر آپ کو تکلیف نہیں دی۔ آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو، اسے تو خوف خدا میں موت آئی ہے، میں اس سے جا کر کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو بتا کہ تجھے اللہ نے 2 جنتیں دی ہیں کہ نہیں دی؟ واہ۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں جوان، اللہ کا قرآن میں اعلان ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو خدا کی بارگاہ میں پیشی کے ڈر سے ہر برے کام سے بچتا ہے اللہ اسے 2 باغات عطا فرماتا ہے، تمہیں ملے ہیں کہ نہیں ملے؟ تو نبی پاک علیہ السلام کا وہ غلام قبر سے حضرت امیر المومنین حضرت عمر پاک کو جواب دیتا ہے کہ امیر المومنین اللہ نے مجھے 2 باغات عطا کر دی ہیں۔ اب اس پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام کا غلام اپنی قبر کے اندر زندہ ہے سبحان اللہ، اور جناب امیر عمر کے پوچھنے پر جواب دیتا ہے تو جب امتی گنبد خضرا پر جا کر سلام عرض کرتا ہے یا یہاں سے سلام عرض کرتا ہے، حضور کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور حضرت امیر عمر کی اپنی بات، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جب بندہ فوت ہوتا ہے تو نکیرین آتے ہیں قبر میں اور وہ سوال کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا حضور میرے پاس بھی آئیں گے؟ واہ۔ حضور نے فرمایا آئیں گے۔ اگلا سوال بڑا ڈاکٹر صاحب عجیب ہے، عرض کی یا رسول اللہ میں اسی طرح ہوں گا جیسے اب ہوں؟ اب اس وقت تو زندہ تھے، سرکار نے فرمایا عمر تم اسی طرح ہی ہوگے۔ واہ۔ تو حضرت عمر نے کہا حضور پھر ان کو آ لینے دیں،
ان کو آنے کا مزہ آئے گا اور ہمیں جواب دینے کا مزہ آئے گا۔ اچھا میرے پاک نبی نے بھی کمال کر دی، فرمایا عمر تم تو بعد میں جواب دو گے نا، میں تمہیں ابھی نہ بتا دوں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا عرض کی بتا دیں؟ فرمایا عمر میں دیکھ رہا ہوں فرشتے تمہارے پاس آئے، وہ پوچھتے ہیں من ربو کا، تم کہتے ہو میرا رب تو اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے؟ وہ پوچھتے ہیں تیرے نبی کون ہے، تم کہتے ہو میرے نبی تو محمد ہے، تمہارے کون ہے؟ اور وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا، تم کہتے ہو میرا تو اسلام ہے، تمہارا کیا ہے؟ عمر تجھے اگلی بات بتاؤں، وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں آج امتحان دینے آئے تھے یا امتحان لینے آئے تھے۔ اور آخری بات میں یہ گزارش کروں گا، اس آیت سے پہلے جہنمیوں کا ذکر ہے اور ان کی سزا کا ذکر ہے۔ جب قرآن کا ایک خوبصورت انداز ہے، ایک طرف اہل جنت کا تذکرہ، ان کے انعامات، دوسری طرف اہل دوزخ کا تذکرہ اور ان پر عذاب۔ قرآن چاہتا یہ ہے کہ اس راہ پہ چلو گے تو یہ ہوگا، اس راہ پہ چلو گے تو یہ ہوگا، بہتر یہ ہے تباہی والے راستے پہ نہ چلو، اللہ کی رحمت وجہ۔ شاہ صاحب مرج البحرین یلتقیان، جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی یہ صورت مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ اللہ رب العزت کی یہ بھی عجیب قدرت ہے کہ ایک طرف میٹھے پانی کی لہریں بہہ رہی ہیں اور دوسرے طرف جو ہے وہ کھارا پانی جو ہے اس کی لہریں بہہ رہی ہیں۔ فرانس کے ایک بحری محقق تھے کیپٹن کوسٹیو، وہ سمندروں میں تحقیق ان کا جو مشغلہ تھا، ان کی فیلڈ تھی، تو ڈاکٹر مورس بیکائی کے ساتھ ان کی ایک دفعہ بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ جہاں پر میٹھے پانی کے چشمے ہیں وہیں ان کے ساتھ کھارے پانی کی بھی چشمے بہہ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر مورس بیکائی کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں یہ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ آیات مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، جب ڈاکٹر کیپٹن کوسٹیو نے یہ آیات پڑھی تو قرآن پاک کو اٹھا کے اپنی آنکھوں پر اس نے لگانا شروع کر دیا اور اس کو چومنا شروع کر دیا، اور بے ساختہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ جو آج ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی 14 صدیوں بعد جس نتیجے پر پہنچی ہے، محمد کے قرآن میں تو 1400 سال پہلے اس چیز کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، مرج البحرین یلتقیان، کہ یہ دو سمندر ہیں جو ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، بینہما برزخ، ان کے درمیان پردہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ ایک سمندر سے مراد جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں، سبحان اللہ، اور دوسرے سمندر سے جناب مراد حضرت سیدہ پاک، حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ استعارے ہمارے علماء نے بیان فرمائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان کے درمیان پردہ ہے اور جو ایک دوسرے پر تجاوز نہیں ہونے دیتا، اور پھر یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان سے ہمارے علماء مراد لیتے ہیں کہ پھر ان سے لؤلؤ نکلتے ہیں، مرجان نکلتے ہیں، اور ان سے مراد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جی مفتی صاحب، اس سے آگے مضامین بڑے دلچسپ ہیں، فیہما عینان تجریان، اور پھر اس کے آگے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جناب ڈاکٹر صاحب اس سورہ پاک کے اندر بڑا عجیب سسٹم ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ کہہ کر اب ان دو باغوں کی آگے تشریح کی جا رہی ہے، جناب ان میں یہ بھی ہوگا، ان میں یہ بھی ہوگا، ان میں یہ بھی ہوگا۔ میں یہاں پر ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، قرآن بتا رہا ہے کہ اہل جنت کے مکانات کی تعریف بھی سنت خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ باغات ہیں، ان باغات میں یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا۔ اس سے ہمیں سورہ رحمان سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر اہل جنت کے باغات کی تعریف طریقہ قرآن ہے تو جس گنبد خضرا میں میرا نبی جلوہ گر ہو، واہ، وہ تو ہر تمام جنتوں سے اعلیٰ، اس گنبد خضرا کے تذکروں سے رب کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس پر بھی بڑی خوبصورت بات ہے۔ جب یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان میرے پاک نبی نے پڑھا نا، فرمایا صحابہ پتہ ہے رب کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری زندگی تم مجھے خدا مانو تو میں تمہیں یہ انعامات نہ عطا کروں۔ اور یہ مالک اتنا کریم ہے، اس کے آخر میں ہے ذی الجلال والاکرام، پہلے بھی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ایک آدمی کو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا، وہ کہہ رہا ہے یا ذی الجلال والاکرام۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا او بندہ خدا، مانگ اب خدا سے
جو مانگے گا اللہ تجھے عطا کرے گا۔ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان پہ اتنی خوبصورتی ہے، حالانکہ رب کے تو بندے پر احسان ہیں، بندے کا تو کوئی نہیں ہے۔ ہم اس کو خدا بھی مانیں تو اس کا احسان ہے، ہم اس کی توحید کا اقرار کریں یہ اس کا احسان ہے، ہم سجدہ کریں اس کا احسان ہے، لیکن وہ مالک اتنا کریم ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں تو سر جھکا ہے، مجھے ایک مانے تو میں تجھے یہ نعمتیں کیوں نہ عطا کروں۔ اس پیار سے کہا جا رہا ہے کہ میرے عذاب سے بچنا ہے تو مجھ سے تعلق محبت والا رکھو۔ اور ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب بات یہ ہے، یہ سورہ رحمان الرحمن سے شروع ہوتی ہے، اکرام پہ ختم ہوتی ہے۔ اکرام کا معنی انعام، رحمان کا معنی رحمت فرمانے والا۔ اچھا رب کے دو نام ہیں، ایک ہے الرحمن ایک ہے رحیم۔ رحمان الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں جن کی رحمت ہو، اور رحیم وہ ہے جس آخرت میں جس کی رحمت کا اظہار ہو۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، رب کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصے سے پوری دنیا چل رہی ہے، 99 حصے اللہ نے آخرت میں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ آخرت میں محمد عربی کا صدقہ نبی کے غلاموں کو عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب جس کی ایک حصے کی وجہ سے دنیا آباد ہے، جب قیامت کے دن محمد کریم علیہ السلام کا صدقہ حضور کی امت کے لیے 99 حصے رحمت کا اظہار ہوگا، تو اس دن امت محمدیہ پر کرم کتنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کالر ہیں، پہلے سوال بھی ابھی جواب ان کے وہ بھی دینے ہیں۔ جی خوش آمدید جناب، محمد ایوب صاحب گجرانوالہ سے۔ ڈاکٹر صاحب سوال یہ کرنا تھا، موضوع سے تو ہٹ کے ہے جناب۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ بیماری کی وجہ سے آپ نے روزہ قضا فرمایا ہو؟ جی بیماری کی وجہ سے، ویسے میں نے تو جو پڑھا ہے کہ آپ بیماری شاید آپ کے قریب نہیں آئی، لیکن بہرحال اس پر جامع اور معتبر بات تو ہمارے علماء کی ہوگی۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، جی عارف والا سے ہماری بہن ہے خالدہ بی بی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں، کسی ادارے سے میں نے بچی ایک لینی ہے اپنے پاس رکھنے کے لیے، خود میں اپنے نام پہ اس کا سارا کچھ کروں گی، جو بھی میرے پاس ہے وہ اس بچی کا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے جی، یہ پوچھتے ہیں ہم کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، قانونی کیا ہے۔ ذاتی طور پر تو شاید وہ کر سکتی ہوں، لیکن کیا کہتی ہیں کہ میں شاید ان کے پاس کوئی نہیں ہوگا تو کسی ادارے سے کوئی بچی لینا چاہتی ہیں، پھر وہ اس کو اپنے پاس رکھیں گی۔ اچھا یہ میں چاہوں گا کہ سوالوں کے جواب بھی آپ ضمناً دیتے جائیں۔ آج کے موضوعات جو ہیں اس کو آپ اپنا پیغام اور اختتامی کنکلوڈ کر دیں شاہ صاحب۔ جی آج کے یہ جی آج کا جو موضوع ہے سورہ رحمان، آیات اور مضامین تو اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ ظاہر ہے اس مختصر وقت میں اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ آپ پیغام دے دیں کیونکہ پروگرام کے بالکل آخری لمحے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ سورہ رحمان کو جیسے ہم نے اسٹڈی کیا، اس میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کے جا بجا تذکرے ہیں، تو اس سے ہمارے لیے یہی پیغام ملتا ہے کہ اے بندہ مومن، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تم دنیا کی زندگی کو ایسے گزارو جیسے تمہارا خدا چاہتا ہے، جیسے تمہارے نبی چاہتے ہیں، ان کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو، پھر دیکھو تمہارے لیے آخرت میں ہم نے کون کون سی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ ایسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے ان کو کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا۔ ایسی اللہ رب العزت کی نعمتیں اور اس صورت میں اور پورے قرآن مجید میں جن کے تذکرے ہیں، اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی توفیق دے۔ جب ہم اپنی زندگیاں اس کی رضا کے مطابق ڈالیں گے، پھر تو پھر دین و دنیا کی جو ترقیاں اور نعمتیں ہیں وہ مفتی صاحب میسر آ جائیں گی۔ مختصر جواب دے دیں، کچھ آج دے دیتے ہیں، کچھ باقی کل بھی کر لیں گے۔ ایک تو یہ کالر نے پوچھا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی روزہ نہیں، آپ سے روزہ قضا نہیں ہوا؟ روزہ قضا نہیں ہوا، اور ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں بچی لینا چاہتی ہوں، پھر اس کو اپنے ہی نام کے ساتھ منسوب کر کے بچی لے کر اس کی پرورش کرنا بہت اچھی بات ہے، اس پر اللہ جزا عطا فرمائے گا، لیکن اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتی، ان کے جو ماں باپ ہیں وہ منسوب انہی کی طرف ہوگی۔ آیت جو سجدہ تلاوت ہے، ہاں انہوں نے شبینے کے حوالے سے پوچھا تھا۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ سجدہ تو جب سنے گا کوئی پڑھے گا دونوں پر سجدہ ہو جاتا ہے۔ حفاظ کو چاہیے کہ وہ سجدے والی آیت کو آہستہ پڑھ لیا کریں تاکہ لوگ خواہ مخواہ تکلف میں مبتلا نہ ہوں، اور وہاں ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے یہ وہ پڑھتے بھی سپیکر پر ہیں، جی جی، تو اس پہ بھی ذرا احتیاط یہ صرف دیہاتوں کی بات تو نہیں ہے مفتی صاحب، ہاں جی، یہ تو ظاہر ہے شہروں میں بھی لوگ ایسے شہروں میں ڈاکٹر صاحب بہت کم ہوتا ہے، اب تو سپیکر محدود کر دیے گئے ہیں، اور دیہات میں سپیکر کی آواز بہت دور تک جاتی ہے چونکہ آبادی کا فاصلہ وہ مزہ بھی نہیں آتا نا ہاں جی، جب تک سپیکر کی آواز دور دور تک نہ پہنچے۔ ہاں جی،
تو اس میں آج کے میں آج کے والے صرف ایک ہی بات کروں گا، نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، اللہ کہتا ہے نعمتیں تمہیں میں نے دی ہیں تو نعمتوں سے دل نہ لگاؤ، دینے والے کی طرف دل کو دو، واہ سبحان اللہ، صرف اس پر نہ رہو کہ وہاں حوریں ہوں گی، وہاں یہ ہوگا، وہاں ہوگا، حور کے خالق کی طرف دھیان کرو۔ اور مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آ رہی ہے، حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، وہ سرکار کی بارگاہ میں بڑے اداس چہرہ اترا ہوا، حضور علیہ السلام نے پوچھا مَلَّذِي غَيَّرَ لَوْنَكَ یا صوبان، اے صوبان کس چیز نے تمہارے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا آقا میں سوچ رہا تھا آپ کا صدقہ اللہ جنت دے دے گا، آپ جنت میں اوپر والے مقام پر ہوں گے، تو حضور اس جنت میں دل کیسے لگے گا جس میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ میں نبی کے نوکروں کا خالق ہوں، ان کے مزاج کو جانتا ہوں، ایسی جگہ عطا کروں گا جب دیکھیں گے انہیں دیدار ہو جائے گا۔ تو سورہ رحمان کا جو مجھے خلاصہ نظر آیا ہے، تمہاری کامیابی یہ ہے اس کی نعمتیں کھا کر نعمتوں کے ہو کر نہ رہ جاؤ، اپنے خالق اور مالک کے ہو کر۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، شاہ صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ ایک سوال جو تھا کالر نے کیا تھا کہ ارض مقدس یعنی فلسطین جو ہے اس کی آباد کاری، چونکہ یہ بہت تفصیل طلب معاملہ ہے تو میں چاہوں گا مفتی صاحب اس کو آئندہ کسی پروگرام میں ہم ضرور کریں، لیکن میں ابتدائی اور بنیادی طور پر یہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بابل اور نینوا کی تہذیب اور ان کا جو مارکہ ہوا، اور پھر اقبال نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، پھر آپ جب نکلے تو پھر آپ نے یہاں ارض فلسطین میں یہاں پہ قیام کیا، اور آپ کے جو دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام ارض فلسطین میں، اور آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ جس کو قرآن نے کہا بوادن غیر ذی زرع، یہ بنجر اور ویران بستی، لیکن پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے سرفراز کیا، اور پھر یہاں پہ اپنا گھر جو ہے وہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے یہاں پہ اپنا گھر بنایا، اور پھر مکہ مکرمہ اس کی نعمت اس خطے کو عطا ہوئی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب جن کا لقب تھا بنی اسرائیل، اور انبیاء بنی اسرائیل، اس پر ہم نے بہت سے پروگرام کیے ہیں، اور انہی میں سے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا ہیکل سلیمانی معروف ہوا، پھر یہود اور جو نصارہ ان کا کلیش، اور یہ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ کسی موقع پر اس کی بڑی تفصیل جو ہے وہ اپنے قارئین اور ناظرین کو پیش کریں گے۔ آج اتنا وقت نہیں کہ ہم اس ساری تفصیلات کو یہاں بیان کر سکیں، انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر۔ اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں اپنے علماء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا وظیفہ، جو شخص نماز ظہر سے قبل 100 بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک القدوس اس کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں روحانیت پیدا کر دیتا ہے، گداز پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو ایک توجہ اور کنسنٹریشن وہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے حوالے سے یکسوئی کی نعمت اس سے سرفراز کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں حمد کے لیے محمد ہمایوں قادری۔ وہ دن حرم پاک، مجھے یقین ہے کہ میں پھر بلایا جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ میں پھر بلایا جاؤں گا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا
کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا